تو سپر مین کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اپنا اندر ایسی طاقتیں ہوں جو کہ عام انسان سے وہ زیادہ طاقتور ہوں اور عام انسان سے زیادہ کام کر سکتے. اب یہ طاقت ضروری نہیں کہ صرف یہ بازو کی طاقت ہو، یہ دماغ کی بھی طاقت ہے، یہ آپ کے دل کی بھی طاقت ہے، آپ کے جسمانی انرجی کی بھی طاقت ہے، آپ کی ول پاور کی بھی طاقت ہے. کہ اگر سپر مین بننا چاہتے ہیں تو سپر مین بننے کے لیے آپ کو ایک اسٹرکٹ کوڈ آف ڈسپلن اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اسٹرکٹ کوڈ آف ڈسپلن کو فالو کرنے کے عادی نہیں ہیں، آپ اپنے اندر بغاوت محسوس کرتے ہیں اور بہت زیادہ اریٹیشن محسوس کرتے ہیں اور آپ کو اپنا ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلد مجھے آزادی ملے. جب آزادی ملے گی تو پھر میں اس کے بعد عیاشی اور سکون کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے ان ایکٹیویٹیز ڈسپلن کے خلاف عمل کر سکوں گا. وہ جو سوچ ہے وہ آپ کو پھر صبر سے بالکل دور کر دیتی ہے، ڈیٹیچ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایسا صبر ہے وہ بیسیکلی ایک منافق کا صبر ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ لوگوں نے ڈر خوف سے آپ نے اپنا جو ہمارا نظام ہے یا ڈسپلن جو آپ کو امپلیمنٹ کرنے والے اپوائنٹمنٹ ہولڈرز ہیں ان کے آرڈرز کو آپ نے ایک ایسے دیوتا کے طور پہ قبول کر لیا ہے کہ جس دیوتا کی آپ مجبوراً پوجا کر رہے ہیں، کہ اس کے احکامات کو مان رہے ہیں. اور جو ہی آپ اس دیوتا سے علیحدہ ہوتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ گیٹ سے باہر نکلتے ہی ابھی میں اپنا عیاش موڈ میں. اور اس 1400+ ایئرس اگو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں یہ کانسیپٹ آف سپر مین جو ہے آلریڈی عطا کر دیا، دے دیا ہوا ہے. قرآن پاک gives us a more superior concept of a superman. And what kind of superman is that؟ کہ قرآن پاک میں ایک مومن کی طاقت، ہمت، بہادری اور عددی برتری کے باوجود غلبے کے بارے میں جو 2 بنیادی آیات آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ سورہ انفال میں پہلی جگہ پہ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھاریے یا ان کو اس کی ترغیب دیجیے، اور ترغیب کے ساتھ اگر تم میں سے صبر کرنے والے 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے. So that means 1 is equal to 10. یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ایک فارمولہ نمبر 1 دے دیا. دوسرا جو فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاری تخفیف کر دی اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے. So that means کہ اگر ایمان میں کمزوری آ جائے تو پھر اس کے ساتھ آپ کی طاقت جو ہے وہ ریڈیوس ہو کے کتنی کم ہو جاتی ہے؟ 10 سے گرے گی اور کس جگہ پہ آ جائے گی؟ 2 کے برابر. So you got the formula. اب اس فارمولے کے اندر ایک ٹرک ہے. حضرت خالد بن ولید اور ان کے جو ساتھی صحابہ کرام تھے انہوں نے مختلف جو جنگیں لڑی وہ تو قرآن پاک کے آنے کے بعد تھی، کہ جہاں پہ انہوں نے ایک بندے نے 10-10 اور 100-100 کے ساتھ بھی مقابلہ کیا اور اس مقابلے کے ذریعے سے انہوں نے فتح حاصل کی، کبھی بھی مغلوب نہیں ہوئے. تشریح میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان 2 آیات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بریکٹ دے دی، ایک رینج دی آپ کو کہ 10 سے لے کے جتنا آپ کا ایمان زیادہ مضبوط اور پیوریفائڈ ہوتا جائے گا اتنی آپ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ کا ایمان جو ہے وہ ملاوٹی کمزور ہوتا جائے گا تو اتنی ہی طاقت کم ہوتے تھے. بٹ سٹل ایک مومن جو ہے وہ 2 بندوں کے برابر یا 2 بندوں سے زیادہ طاقتور پھر بھی رہے گا. سو دیٹ مینس کہ ایک مومن اگر آپ ایمان اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دین آپ کی جو طاقت ہے وہ عام کافر سے یا عام انسانوں سے وہ ہر صورت میں 2 گنا سے زیادہ ہی رہے گی. تو سپر مین کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اپنا اندر ایسی طاقتیں ہوں جو کہ عام انسان سے وہ زیادہ طاقتور ہوں اور عام انسان سے زیادہ کام کر سکتے. اب یہ طاقت ضروری نہیں کہ صرف یہ بازو کی طاقت ہو، یہ دماغ کی بھی طاقت ہے، یہ آپ کے دل کی بھی طاقت ہے، آپ کے جسمانی انرجی کی بھی طاقت ہے، آپ کی ول پاور کی بھی طاقت ہے. کہ تو قرآن پاک ہمیں جو سکھاتا ہے کہ سپر مین جو ہے حقیقت میں ایک فینٹیسی نہیں ہے. یہ دنیا میں جو گورے یا باقی لوگ باتیں کرتے ہیں جن لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، اٹ از اے ریالٹی. اور قرآن پاک نے اس کو 1400 سال 1450 سال پہلے ہمارے والے یہ علم کر دیا ہے. دا اونلی تھنگ از کہ ہم نے اس علم کو سمجھنا ہے، جاننا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کب ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیز تو اویلیبل کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس چیز سے فائدہ اٹھانا وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سپر مین کا جو لفظ ہے یہ فکشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ڈز اٹ کیری سم ریالٹی؟ یہ آکسفورڈ ڈکشنری کی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈیفینیشن اس کے بارے میں، اس کے مطابق دے کال اٹ کہ وہ ایک ایسا شخص جو کہ دنیا کے قوانین سے آزاد ہو جاتا ہے، اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ ان تمام لاز کو وہ بریک کر کے ان سے باہر نکل جاتا ہے. جو یورپین یا امریکن یا پورے سارے کے سارے اس ڈیفینیشن کے ساتھ جاتے ہیں. تو اس ڈیفینیشن کی جو امپلیکیشن ہے دیٹ از قرآن کے مطابق کیا اپلائی کرتا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیت لگائی ہے. ترجمہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد کی تصویر تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا.
اور قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. یہ ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو قیامت تک کے وقت کے لیے اس لعنت کو لکھ کے مہر کر دیا ہے. اور اینی ون ہو فینٹیسائزز کہ وہ قوم عاد کو اپنا آئیڈیل بنائے کہ بڑے ایسے طاقتور لوگ تھے دنیا میں کہ ان جیسا انسان اللہ تعالیٰ نے جینیٹک کوڈ ہی کلوز کر دیا کہ اس طرح کے انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنانے بند کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی اپنا کچھ برائیاں تھیں اور ایسی برائیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند تھیں, اور ان برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر لعنت کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے لیبل لگا دیا. سو اس آیت کے اندر جو ہے پورا کا پورا فارمولہ جو ہے وہ مکمل طور پہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس سے اگلا حصہ اسی آیت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ آپ لوگوں نے 21ویں پارے میں یہ صورت یاد بھی کی ہوگی. ٹھیک ہے, کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دوسری جگہ پہ اس کا جو فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس آیت میں جو یہ 2 لیولز ہیں, 2 گریڈز ہیں, ایک ٹاپ کا گریڈ ہے اور ایک باٹم کا گریڈ ہے. ان 2 گریڈز کے درمیان جو سفر ہے یا ٹرانزیشن یا ٹرین یا جہاز جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ کون سا جہاز ہے؟ مشقت کا جہاز. کہ جب تک آپ مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ اسفل سافلین سے احسنی تقویم کے سفر کو مکمل نہیں کر سکتے. سو ہمارا جو آج کل کے جو دور گزر رہا ہے اس میں بے شمار ایسی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ مثالیں کیسے لوگوں سے آتی ہیں کہ جن لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے, وہ انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, تو ان کو علم ہے کہ وہ کس وقت میں کس مشکل سے گزر رہے ہیں, اور اس مشکل کو جانتے ہوئے ان کا ایمان اور ان کا جو اپنا علم ہے وہ ان کو ترقی کی طرف اور بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہے. موجودہ دور میں کرنل شیر خان کی ایک مثال ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو قرآن پاک ہمیں جو سکھاتا ہے کہ سپر مین جو ہے حقیقت میں ایک فینٹیسی نہیں ہے, اٹ از اے ریالٹی. اور قرآن پاک نے اس کو 1400 سال 1450 سال پہلے ہمارے والے یہ علم کر دیا ہے. دا اونلی تھنگ از کہ ہم نے اس علم کو سمجھنا ہے, جاننا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کب ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیز تو اویلیبل کر دی ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن اس چیز سے فائدہ اٹھانا وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. دس از کانسیپٹ کہ جس کی میں اویئرنیس جو ہے جنریٹ کرنے کے لیے ایک سیریز آف ایکٹیویٹیز ابھی کالج میں اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. سو وی ول ہیو اے سپر مین کلب, اور اس کلب کے آپ لوگوں کو وی ول ہیو اوپن انویٹیشن فار والنٹیئرس کے جو لوگ اس کے لیے والنٹریلی اس کو جوائن کرنا چاہیں اور اس میں سیکھیں گے. اس میں ایک مینٹورشپ کا پروگرام ہوگا, مسلسل چلے گا, اینڈ وی ول ایون فالو اٹ اپ آفٹر یو ہیو لیفٹ دا کالج. اور وہ ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرے گا اینڈ وی ول کنٹریبیوٹ یور اچیومنٹس. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو کچھ اس کلاب میں سیکھا اور اس سیکھنے کے بعد اس سے جو فائدہ حاصل کیا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, اس کو آپ نے اس کو کنٹینیوسلی شیئر کرنا ہوگا. تو آپ لوگوں کو اس کانسیپٹ کو مزید امپروو کر کے آپ کو زیادہ آسان اور بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے وی ول ہیو سیریز آف کوئز ٹیسٹ. اس کے لیے ایک سیمینار کنڈکٹ کیا جائے گا آن سپر مین کہ ہاؤ کیڈٹ کالج پنو عاقل ول میک دی کیڈٹس اور ٹرن دیم انٹو اے سپر مین. ٹھیک ہے, جو کہ قرآن پاک کی مکمل الائنمنٹ کے مطابق ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ اور ایک عظیم اللہ تعالیٰ کا جو ہے فالوور انسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ.